الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. کلامنا ہماری کلام آج جو ہے وہ امر خامس میں ہے. کون سے امر میں؟ اور یہ امر خامس جو 13 امر ذکر ہوئے وہ یعنی یہ سارے 13 امر اور ان میں سے امر خامس بھی یہ کون سی مباحث میں یہ امور ذکر ہوئے؟ مقدمہ کی بات ہے تو مباحث الفاظ، لیکن یہ مقدمہ اور مقدمہ علم سے خارج ہوتا ہے. مقدمہ تو کتاب جو ہے وہ علم سے خارج ہے. علم یعنی اصل اصول میں یہ داخل نہیں ہے، لیکن میں باب تمہید جیسے آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کی نیچے وہ زمین ہموار کرتے ہیں، یہ وہ بلڈنگ میں اس کا کوئی دخل نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ مقدمہ ضرور ہے بلڈنگ بنانے کا. اللہ کل حال تو یہاں پہ 5واں امر جو ہے اس کا موضوع بحث کیا ہے؟ کسی نے اگر مطالعہ یقیناً کیا ہوگا. ہاں، جو یعنی تعبیر دی گئی موضوع بحث وہ یہ ہے کہ حال دلالت تابع لارادت المتکلم علی، یعنی دلالت لفظ علی مان، یہ متکلم جو بول رہا ہے زید یا زید قائم جو بھی بول رہا ہے، جملہ بول رہا ہے یا مفرد بول رہا ہے، یہ جو لفظ کی یا جملے کی دلالت ہوگی لفظوں کے ذریعے معنی پہ، یہ متکلم کے ارادے کے تابع ہے یہ دلالت یا تابع ہے یا بولیں صحیح تھا تاکہ مجھے پتہ چلے جب آپ بولیں گے تو میں اب بھائی ذہن آپ لوگوں کا میرے ساتھ ہے، نہیں ابھی ادھر تو نہیں بیٹھے ہوئے گھر میں یا کہیں گلی میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی موضوع بات یہ ہے امر خامس میں کہ متکلم جب کہتا ہے زید قائم یا فقط زید کہہ دیتا ہے غرفہ کہتا ہے کوئی بھی لفظ بولتا ہے تو لفظ کی دلالت یا جملے کی دلالت اس کے معنی کے اوپر جو ہے یہ دلالت جو ہے خود بخود ہو جائے گی لفظ کے سننے سے یا متکلم کا ارادہ ہوگا تو ہوگی، اگر اس کا ارادہ نہیں ہوگا تو دلالت نہیں ہوگی. یعنی لفظ کی دلالت اس کے معنی پہ اپنا معنی دینے کے لیے کیا لفظ فقط لفظ کا سننا وضع اور وضع کا معلوم ہونا یہی کافی ہے یا ساتھ متکلم کا ارادہ بھی اس کا بھی دخل ہے معنی دینے میں؟ حل دلالت تابع لارادت المتکلم اولا. جی یا علی نحو الوضع ہے یا علی نحو ارادت المتکلم؟ ہاں، یعنی وضع سے جب پتہ چل گیا کہ لفظ معنی کے لیے وضع ہوا چاہے متکلم کا ارادہ ہو یا نہ ہو تو پھر تو دلالت متکلم کے ارادے کے تابع نہیں ہے اس قول کے مطابق جو صاحب کفایہ کا قول ہے کہ بھائی چاہے متکلم ارادہ کرے اس معنی کا اس لفظ سے یا دونوں صورتوں میں لفظ اپنے معنی پہ دلالت کرے گا. یہ ہے صاحب کفایہ کا نظریہ. اور اس کے مقابلے میں نظریہ ہے، ٹھیک ہے، نسبت دی گئی شیخ طوسی اور ابن سینا کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہ جو صاحب کتاب شفا اور اشارات شرح شفا کی اور یہ شیخ طوسی نے لکھی ہے. کون سے شیخ طوسی ہیں؟ ہاں، وہ جو بغداد میں دفن کاظمین میں. ٹھیک ہے، تو وہ دوسری وہ علم معقول میں معروف تھے اور یہ فقہ میں کتاب التہذیب والاستبصار جو اربع کتب میں علا کل حال. تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ ان دو علمین کی طرف نسبت دی گئی کہ آپ جب لفظ سے معنی کا جو ہے نا مراد تب تک نہیں لے سکتے جب تک متکلم کا ارادہ محرز نہ ہو کہ وہ اس نے واقع جدیاً اور اس کا ارادہ ہے اس لفظ سے یا اس جملے سے معنی کا
جو ہے نا تب وہ آپ معنی مراد لے سکتے ہیں، ورنہ وہ لفظ معنی پہ دلالت نہیں کرے گا. یہ ان کی طرف نسبت دی ہے صاحب فصول نے. اب آ جاتے ہیں، یہ دونوں دعوے سامنے آ گئے، یعنی موضوع بحث علیہ السلام ایک موضوع بحث ہو گیا، اور دوسرا دو دعوے، دو قول آمنے سامنے آ گئے. ایک قول ہے کہ بھائی متکلم کا ارادہ ہو یا نہ کوئی دخل نہیں، لفظ اپنے معنی پہ دلالت کرے گا، سباق اللہ. دوسرا قول ہے کہ نہیں، جب متکلم کا ارادہ ہوگا تو دلالت ہوگی، متکلم کا ارادہ نہیں ہوگا تو دلالت ہے. اب یہ دو قول واضح ہو گئے یا نہیں واضح ہو گئے؟ ٹھیک ہے، یہ دعوے ہیں. اب دلیلوں کی طرف آتے ہیں. مصنف کا دعویٰ ہے، اس میں کون سی دلالت مراد ہے؟ وہ تو ابھی آ رہے ہیں نا، ابھی تو بات چھڑی ہے نا. ابھی آگے آئیں گے کہ وہ جو مصنف مقام رد میں آئے گا، وہ اس مقام پہ دلمین کے توسی اور ابن سینا کے قول کی رد میں جب آئے گا تو اس وقت دلالت کی تقسیم کرے گا، تصوری اور تصدیقی، اور پھر وہاں مقام رد میں کہے گا کہ آپ کی مراد دلالت تصدیقی ہے اور ہماری بحث دلالت تصوری میں ہے، لہذا یہ انشاءاللہ بھی آئیں گے. تھوڑا بھی ابتدا ہوئی ہے، غور کیجیے گا، جزاک اللہ. ابھی ہماری بات جو ہے نا اس مصنف کے نظریے اور ان کی دلیل پہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس دلیلیں ہیں کہ متکلم کے ارادے کا لفظ کے معنی دینے میں کوئی دخل ہے. ایک دلیل انہوں نے دی وجدان. کیا دلیل دی؟ وجدان. انہوں نے کہا جب ہم لفظ زید سنتے ہیں، مثلا غرفہ سنتے ہیں، زید قائمن سنتے ہیں، تو ہمارا وجدان کہتا ہے کہ چاہے متکلم ارادہ کرے یا نہ کرے، ہمیں معنی سمجھ آ گیا، زید کا بھی قائم کا بھی، قائم کی نسبت زید کی طرف جب ہم دے رہے تو یہ معنی سمجھ آ گیا، لہذا وجدان عدل و دلیل. ٹھیک ہے، وجدان ہے سب سے بڑی دلیل کہ بھائی متکلم کے ارادے کا کوئی دخل نہیں. اس دلیل پہ ایک اشکال ہو سکتا ہے. یا شیخ انر فاضل صاحب کفایہ رضوان اللہ علیہ، آپ کہتے ہیں وجدان ہے کہ بھائی متکلم کے ارادے کا کوئی دخل نہیں. اگر یہ وجدان سب کا ہوتا، ملاحظہ کیجیے گا اشکال، اگر یہ وجدان ہے تو اس کا مطلب آپ کے یہاں بھی، آپ کے بھی ہمیں سب باہر سے آ رہے ہیں، سب کے وجدان میں ہے کہ آج ابھی دن ہے رات نہیں، سب کے وجدان میں ابھی کیا ہے، دن ہے یا رات ہے. وجدان میں کوئی بھی اختلاف، سب اہل لغت کہیں گے ہمارا وجدان یہ ہے. لیکن جب اختلاف ہو جائے، کوئی کہے کہ ہے مثلا یوں، کوئی کہے نہیں یوں ہے، تو پھر وجدان دلیل بنے گی یا نہیں بنے گی؟ نہیں بنے گی. فقط آپ ایک بندے کا وجدان کافی نہیں ہے، سب کا وجدان یہی ہو، سب اہل لغت کا وجدان یہی ہو. اگر وجدان ایک ہوتا تو علماء کا اختلاف نہیں ہوتے مسائل میں. وہی تو کہہ رہا تھا، وجدان وہ ایسی دلیل ہے کہ جہاں آپ کے اختلاف ختم ہو جاتا ہے، یعنی آخری وجدان عدل و برہان کہا گیا. وجدان سے بڑا برہان ہی کوئی نہیں، وجدان سے بڑا یقین ہی کوئی نہیں. اگر ایک بندہ دعویٰ کرے وجدان کا اور باقی کوئی بھی نہ مانے، وہ کون سا وجدان ہے؟ وجدان یہ ہے کہ سب اہل لغت کہیں کہ بھائی ایسی بات ہے جیسے آپ نے کہ ہمارا وجدان بھی ہے. تو وجدان پہ تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے، دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، رد ختم ہو جاتے ہیں جب وجدان کی بات آ جائے. سب کہہ رہے جاؤ بھائی آپ کو وجدان آپ کا دن نہیں کرا، جاؤ دیکھو باہر جاؤ، دن ہے یا نہیں. اور اگر آپ بھی نہیں مانتا کہ دن کو دیکھ کے کہے نہیں رات ہے، تو وہ ایک شاید ابن سینا کا ہی وصفہ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بعض علماء نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں جب وجدان کی پھر انکار کر دے نا، جو سب کا بھائی ایک بندہ میں جا کر گیا، ٹھیک ہے نا، چند بندے اکڑ گئے، باقی سب کہہ رہے ہیں وجدان یہی. جب وہ اکڑ جائے تو پھر وہاں دلیل کام ہے، بلکہ اس کو اس کی گریبان سے پکڑے اور زمین پہ اس کو پٹک کے دو مار کے بتائیں کہ وجدان صاحب کا یہ کہہ رہے ہیں مانو. یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں متکلم کی مقصود چند افراد کو سمجھانا. مثلا میں کہتا ہوں زید القائم تو میرا مقصود ہے ان چار افراد کو سمجھانا زید قائم ہے. اب یہاں پہ مورد اغلبیت کو دیکھا جائے تو اغلب چیز یہی ہے کہ ایسا یہ چاروں سمجھ جائے گی کہ ایسا زید فلاں زید کھڑا ہو. ہاں ایک اس کے مقابلے میں کوئی نادر یا قلیل چیز ہوگی، کوئی ایک آدھ بندہ ہوگا جو کہ زید سے کوئی اور زید مانا رہے، اور اغلب چیز ہمیشہ نادر پہ کیا ہوتی ہے، داری ہوتی ہے. نہیں یہ نہیں ہے. وجدان کا معنی یہ ہے
کہ بھائی یہی پہ وجدان صاحب نے کہا وجدان میں اغلبیت کو فوقیت دی جائے گی نہ مطلق ختم کیا جائے. نہیں، وجدان یہ ہے کہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں خلاف احتمال، یعنی خلاف کا احتمال ہی کوئی نہیں. جیسے جھوٹ بولنا سب کے نزدیک ہے، ہاں جی، بری چیز ہے، ہاں جی، اس میں کوئی اختلاف نہیں. ہاں صحیح. ہاں نا، وہ ابھی آئیں گے، وہ ابھی آئیں گے. ابھی فقط صاحب کفایہ کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں اپنے نظریے. پہلی دلیل کہہ لیں وجدان. تو وجدان جو ہے اس پہ میرا ملاحظہ یہی ہے کہ بھائی اگر وجدان یہ ہوتا تو سب کے لیے ہوتا، پھر کچھ کے لیے ہے کچھ کے لیے نہیں ہے. ایک اشکال. دوسرا، سعید صاحب نے بھی کہا، شیخ صاحب نے بھی کہا، چلو میں ابھی جواب دیتا ہوں، بات ابھی متاخر ہے وہ، لیکن ابھی جواب دے دیتے. دوسرا، صاحب کفایہ نے جو رد کیا ہے نا علامین اتوسی اور ابن سینا کا، کہ بھائی آپ دلالت تصدیقیہ میں کہہ رہے ہیں کہ اگر متکلم کا ارادہ جدی ہو، مقام بیان میں ہو، مقام احمال میں نہ ہو، پھر یہ اس کی کلام سے یہ الفاظ کا یہ معنی لیں گے، ورنہ نہیں لیں گے. وہ جب خود ہی مقام جد میں نہیں ہے، مقام بیان میں نہیں ہے، تو اس کی مراد ہی نہیں، تو پھر ہم ان الفاظ سے نہیں لے سکتے. یہ ٹھیک ہے نا، یہ مقام دلالت تصدیق میں التفت. تو یہ جو صاحب کفایہ نے رد کیا اس بات کا، موافقت کی ان کی دلالت تصدیق کی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر متکلم کا ارادہ ہوگا، مقام بیان میں ہوگا، تب یہ الفاظ یہ معنی دیں گے، ورنہ ان معنی پہ ہم ان کو حمل نہیں کریں گے. جب ان کی بات مان لی، اب اگلا سوال میرا، اب پھر ایک اشکال اٹھ رہا ہے اسی مرحلے پہ، غور کیجیے گا. سبحکم اللہ بخیر. اشکال یہ ہے کہ صاحب کفایہ آپ نے دلالت تصدیقیہ میں کم از کم مان لیا کہ متکلم کا ارادہ ہو تو وہ الفاظ اپنا معنی اس پہ عمل کریں گے، ورنہ ان کے اس معنی پہ عمل نہیں کریں گے. اتنا مان لیا. موضوع بحث کیا ہے؟ میرا سوال غور کیجیے. موضوع بحث کیا ہے ہمارا اس امر خامے سے؟ نہ ابھی میں نے بتایا تھا شروع میں، میں نے وہ موضوع بتایا تھا، آپ لوگوں سے بھی پوچھا تھا ہمارا موضوع بحث کیا ہے. حلت دلالہ، یہ جملہ حلت دلالہ تابع للارادہ، یہ مختصر موضوع جیسے دیا گیا. کیا دلالت و لفظ علامانہ متکلم کے ارادے کے تابع ہے، یعنی متکلم کا ارادہ مطبوع ہے اور وہ دلالت تابع ہے. زید دلالت کرے گا اس کی ذات پہ اگر متکلم کا ارادہ ہو. اگر متکلم کا ارادہ زید سے لفظ زید ہے، جیسے کل مثال معنی نہیں ہے، تو پھر یہ لفظ زید اپنے معنی پہ دلالت نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جب آپ لوگوں نے موضوع رکھا تھا، سب اصولیوں نے، سب نے صاحب کفایہ سمائے، کیا آپ کی بات فقط دلالت تصوریہ میں موضوع میں تھی یا دونوں کوئی بھی دلالت ہو؟ سوال میرا یہاں پہ ہے. کوئی بھی دلالت، چاہے تصوریہ چاہے تصدیقی ہے، ہر دلالت پہ آپ بات کر رہے ہیں یا فقط آپ کی بات دلالت تصوریہ میں ہے؟ سوال. عنوان آپ نے مطلقاً عام رکھا ہے. کوئی بھی دلالت ہے، کیا اس میں جو دلالت لفظ علامانہ ہے، کیا اس میں متکلم کے ارادے کا دخل ہے معنی دینے میں یا نہیں؟ یا آپ نے مطلقاً بات رکھی اور پھر جا کے آپ ان کو کہیں کہ بھئی یہ تو فقط دلالت تصدیقیہ میں ایسا ہوتا ہے کہ متکلم کے ارادے کے تابع ہے اور تصوریہ میں ایسا نہیں ہے، تو یہ آپ گویا عنوان بحث ایک عام لا کے پھر اس کو آپ خاص کر رہے ہیں ایک قسم کے ساتھ. شروع سے ہی کہیں کہ ہماری وہ تو خارجی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عام عنوان. اب یہاں ملے میرا اشکال یہ ہے، غور کیجیے گا. عام عنوان لانا یہی بات کرینہ ہے یا اشارہ ہے، یہ ایک بات کی طرف بندے کو لے کے جاتی ہے یہ بات کہ بھائی ساری دلالتوں میں ہماری بات چل رہی ہے، اب آگے جا کے دیکھیں گے پتہ نہیں کس میں ہے یا کس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، نتیجہ یہ نکلا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں صاحب کفایہ آپ مطلقاً نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی دلالت ارادہ متکلم کے تابع نہیں ہے. شروع میں تو آپ مطلقاً ایسے کھلے میدان میں پھر رہے ہیں کہ جو بھی دلالت ہوگی وہ متکلم کے ارادے کے تابع ہوگی تو معنی دے گی ورنہ نہیں دے گی. یہ آپ مطلقاً کیوں کہہ رہے ہیں جب آپ خود جا کے آگے مان رہے ہیں کہ دلالت تصدیقیہ میں ارادہ متکلم کے تابع ہے وہ دلالت، ورنہ معنی نہیں دے رہے وہ جملہ. تو
تو جب آپ مان رہے ہیں تو شروع میں اس بات کو عام کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ دونوں ہر دلالت میں بات آئے گی، نہ صرف مثلا دلالت تصوریہ میں بات سب میں آئے گی، پھر نتیجے میں ہم دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ میرا مختصر ملاحظہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب دوسرا قول ہے ہی نہیں، غلط ہے۔ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں تو متکلم کے ارادے، دوسری طرف ہم مان بھی رہے کہ دلالت تصدیقیہ میں متکلم کے ارادے کے تابع ہے، تو یہ خود تنافی ہو جاتی ہے۔ ہر دلالت پہ بحث ہونی ہے، متکلم کے ارادے کے تابع ہے یا نہیں۔ اسی کے لیے مطلق کا ذکر کیا ہے نا اطلاق کے ساتھ دلالت کا، کیونکہ دلالت تصوری کے قائل ہے مشہور۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ بات، لیکن جب مطلقاً کی ہے پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دلالت تابع نہیں ہے ارادہ کے؟ اپنا نظریہ کو مستقیم کریں گے نا، یعنی مقابلے یہ کرے گا نا تو اپنے قول کو نہیں، مقابلے یعنی دو مقابلے والے قول تو نہ ہوئے پھر۔ مقابلہ تو تب ہوتا ہے کہ جب مورد بحال بات ایک ہو، اسی نقطے پہ ایک یہ کہہ رہا ہو دوسرا وہ کہہ رہا ہو، یہ دو قول تب بنیں گے جب دوسرے مورد پہ آپ مان رہے ہیں ساری ان کی بات، ٹھیک ہے نا، کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دلالت تصدیقیہ میں، تو مقابلہ تو کوئی نہ ہوا پھر۔ جب آپ ان کی بات مان رہے ہیں، ہاں جی، آپ نے کیوں اطلاق کی؟ اطلاق مطلقاً کیوں دلالت کی بات کریں؟ یہ میرا محل ایک ملاحظہ ہے اس میں۔ سب مشہور جو قائل ہیں وہ دلالت تصویریہ کے قائل ہیں کہ دلالت تابع ہے الفاظ کے معنی کے، وہ دلالت جو ہے وہ کیا ہے، دلالت تصویریہ ہے، تصدیقیہ نہیں ہے۔ میں نہیں یہ کہہ رہا کہ مشہور کیا ہے اور غیر مشہور، جب مقابلے میں دو قول آ رہے ہیں تو جب آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو مقابلہ تو انکار کر کر دیا تو پھر اقرار کیوں کر رہے ہیں؟ دلالت تصویریہ میں کہاں ہے، تصدیق ہے نہیں وہ مختلف اچھا، ہے، وہ تصویریہ ابھی تصدیق آئیں گے دلالت تصوریہ میں بھی متکلم کے ارادے کے تابع ہے۔ ابھی انشاءاللہ بات ابھی تو چلیے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، غور کیجیے گا۔ یہ پہلی دلیل تھی صاحب کفایہ کی کہ وجدان ہمارے پاس دلیل ہے سب سے بڑی، کہ لفظ جو اپنے معنی پہ دلالت کرتا ہے اس میں متکلم کے ارادے کا معنی دینے میں کوئی دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ارادہ کرے نہ کرے لفظ اپنے معنی پہ قہری طور پہ دلالت کرتا ہے۔ اچھا، دوسرا ان کا اشکال بھی ہے دوسرے قول کے اوپر جو کہتے ہیں ارادہ متکلم کے تابع ہے، اور اپنے نظریے کی تائید دوسری دلیل صاحب کفایہ، وہ کہتے ہیں اگر ہم دلالت لفظ معنی کے اوپر ایک چیز اور دوسری متکلم کا ارادہ، یہ اس کو بھی مستعمل فی یا مولولہ میں قید مانے، اس سے مشکل کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا مشکل یہ ہوگی کہ یعنی لفظ کی دلالت معنی پہ ایک فقط خود نہیں ہوتی بلکہ ساتھ متکلم کا ارادہ بھی قید بن رہا ہے معنی دینے میں۔ اگر یہ بات ہم مان لیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب ہم مقام استعمال میں ہوں گے تو ہمیں اس ارادہ معنی جو معنی ارادہ جو ہے متکلم جو ہے نا اس کو الگ کرنا پڑے گا۔ تجرید، جس کا لفظ تجرید استعمال کیا، یعنی لفظ کو اس کے معنی کے ساتھ اس ارادہ متکلم کو الگ کرنا پڑے گا استعمال میں، ورنہ ہاں جب ہم الگ کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ استعمال مجازی ہو جائے گا۔ پھر غور کیجیے گا اس دوسرے نقطے پہ، صاحب کفایہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ لفظ کی دلالت معنی پہ اس میں یعنی خود ایک تو لفظ دلالت کر رہا ہے معنی پہ، دوسرا متکلم کے ارادے کا دخل ہے اس میں، ٹھیک ہے، قید بن رہا ہے۔ اگر یہ دو معنی اور دلالت اپنا ارادہ متکلم، یہ دو چیزیں اگر لیں لفظ کا مدلول، ٹھیک ہے، جب یہ دو چیزیں آپ ارادے کو دخل دے رہے ہیں، حالانکہ لفظ جو وضع ہوا ہے وہ معنی کے لیے وضع ہوا ہے، ارادہ متکلم کے لیے وضع نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو جب آپ استعمال کریں گے تو لفظ موضوعہ میں جب آپ استعمال کریں گے اور پھر استعمال کرتے ہوئے لفظ معنی حقیقی موضوعہ میں ہوگا استعمال، تو جب موضوعہ میں استعمال کریں گے تو وہ ارادہ متکلم والی قید جو آپ لا رہے ہیں اس سے اس یعنی معنی کو الگ کرنا پڑے گا۔ تو جب آپ ایک جز کو الگ کریں گے تو پھر وہ معنی حقیقی نہیں رہے گا بلکہ معنی مجازی ہو جائے گا۔ یہ دوسرا ان کا اشکال ہے، ٹھیک ہے نا۔
اب یہ جو اشکال انہوں نے کیا ہے اس مقام پہ، مثلا ذات زید یعنی زید کا معنی، اس کی تھوڑی سی ایک مثال لے لیتے ہیں. زید قائم، شیخ نے التفاٹی ابھی تطبیق کریں گے بعد میں انشاءاللہ، آج ٹائم نہیں بنے گا، کل انشاءاللہ امید ہے تطبیق ہوگی. سنیے گا، زید قائم، انہوں نے کہا دیکھیں قیام کی نسبت جو زید کی طرف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا ضرب زید ان کی مثال ہے، تو اس میں بھی کبھی مسند کو دیکھتے ہیں کبھی مسند الیہ کو دیکھتے ہیں. ضربہ کی نسبت جو زید کی طرف دی جا رہی ہے، اس میں ارادہ متکلم کا دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس ارادے کا دخل دیں، یعنی یہ بھی قید بن رہی ہے معنی کے ساتھ، تو مقام استعمال میں اگر دلالت تابع ہے تو مقام استعمال میں اس جز کو الگ کرنا پڑے گا، تو معنی مجازی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. وہ ضربہ کا، اسی طرح قائم کا، اسی طرح یہ ان کا اشکال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ارادہ متکلم معنی موضوع میں داخل نہیں ہے. یہ جز تب بنے گا ارادہ متکلم معنی کا جب آپ اس کو یعنی دلالت ضمنیہ کے ساتھ لے آئیں گے کہ دلالت لفظ زید علی ذات زید، وہ یعنی وہ ایک جز ہے، اور دوسرا جز اس کا ارادہ متکلم ہے. یعنی دو دلالت ضمنیہ میں لفظ زید کی دلالت ضمنیہ ارادہ متکلم پہ بھی ہو رہی ہے. یہ اس صورت میں جو آپ کہہ رہے ہیں جب ہم استعمال کریں گے اور اس سے مراد فقط زید ذات زید لیں گے، ارادہ متکلم نہیں لیں گے، تو پھر اس سے یہ ہو جائے گا کہ یہ معنی مجازی ہو جائے گا. یہ بات جو اشکال صاحب کفایہ نے کیا ہے یہ نہیں وارد، اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے، دوسرے کے رد کرنے کے لیے نہیں وارد. کیوں نہیں وارد ہوتا؟ غور کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارادہ متکلم لازم ہے، یعنی دلالت التزامیہ سے سمجھ آ رہا ہے، نہ کہ دلالت ضمنیہ سے. غور کیجیے گا. ایک ہے دلالہ مطابقیہ اور دوسری ضمنیہ، اور تیسری دلالت کون سی لفظی ہے؟ التزامیہ. یہ جو زید کی دلالت ہے معنی زید پہ، یہ دلالت مطابقی ہے، اور اس کا لازم یہ ہے کہ متکلم کا ارادہ بھی ہے کہ یہ معنی وہ چاہتا ہے. متکلم کا ارادہ بھی ہے کہ وہ اس کا لازم ہے، اس بات کا لازم. مثال ایک اور دے دیتا ہوں. جیسے آپ حاتم طائی کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سخاوت. اب سخاوت حاتم طائی کے معنی کا جز تو نہیں ہے بلکہ لازم ہے، لازم ہے. اور لازم دلالت التزامیہ خارج ہوتی ہے، داخل میں نہیں ہوتی. یہ دلالت ضمنیہ ہوتی ہے، اس کی معنی یہ مطابقیہ وہ معنی اس کا داخل ہے. اب یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یا صاحب کفایہ آپ نے ارادت المتکلم کو بنایا کہ یہ جز معنی اگر قرار دیں تو وہ جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو اس ارادے کو ہٹائیں گے تو وہ مجاز ہو جائے گا. یعنی پورے معنی میں ہم نے استعمال نہیں کیا، آدھے معنی میں لفظ زید کا استعمال کیا ذات زید کے لیے، نتیجہ یہ نکلا کہ استعمال مجازی ہو جائے گا. پہلی بات یہ ہے، پہلا اشکال اس بات پہ کہ یہاں پہ جو ارادت المتکلم ہے وہ لازم ہے. یعنی جب بھی آپ کو مثلا کوئی بندہ کہتا ہے اشتر لحم من السوق، تو آپ کے ذہن میں یہ لازمی طور پہ آ جاتا ہے کہ جس بندے نے مجھے کہا ہے، بیوی نے کہا ہے، بھائی نے کہا ہے، دوست نے، جس نے بھی، تو اس کا ارادہ ہے کہ میں سوق سے خریدوں. یہ نہیں مذاق نہیں کر رہا میرے ساتھ، ٹھیک ہے. میں بابل مثال یہ لازم ذہن میں آ جاتی ہے کہ یہ بندہ یہ جو بات کر رہا ہے، میں بابل مثال زید قائمون، یہ مذاق نہیں کر رہا، یہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ جو بھی جو ساری چیزیں دوسری ہیں، یعنی اس کا ارادہ ہے، بندہ مطمئن ہو جاتا ہے ظاہر کلام سے. اچھا اب یہاں پہ بات مختصر یہ پہلا اشکال صاحب کفایہ کی بات ہے کہ ہو جائے گا، مجاز ہو جائے گا، تجرید کرنی پڑے گی، استعمال میں جو ہے نا یہ لفظ کا جو زمانہ جو ارادہ متکلم ہٹانا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ارادہ بعض کے وقت تو یہ نہیں تھا ارادہ متکلم جب لفظ وضع ہوا. اچھا اب یہ ساری باتیں تب لازم آتی ہیں جب ارادہ متکلم کو قید اور جز مانے، اور اگر ارادہ متکلم کو لازم مانے تو نہ مجاز لازم آتا ہے نہ کوئی اور اشکال لازم آتا ہے. یہ پہلا جواب ہے اور رد ہے صاحب کفایہ کی بات کا. اور دوسرا رد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے کہا یہ ارادہ متکلم جو ہر جگہ آئے گا اس کو ہمیں ہٹانا پڑے گا استعمال کے وقت، کیونکہ لفظ جو وضع ہوا ہے نا وہ فقط ذات زید کے لیے ہوا ہے، نہ کہ اس میں ارادہ متکلم.
استعمال کے بعد ہٹانا پڑے گا تاکہ موضوع رام ہے. یہ آپ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں معنی مجازی ہو جائے گا. غور کیجیے گا اس نقطے پہ بھی. یا شیخنا جب آپ خود کہہ رہے ہیں زید وضع ہوا ہے ذات کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ زید کس کے لیے وضع ہوا ہے؟ شیخنا بولے ہی کچھ تو بولے. ذات زید کے لیے وضع ہوا ہے. ٹھیک ہے شیخنا, جب ذات زید کے لیے وضع ہوا ہے تو استعمال کے وقت, اب غور کے یہاں ملے شاہد ہے, استعمال کے وقت ارادہ متکلم جو ہے وہ اگر ہم ہٹا بھی دیں تو جب ارادہ متکلم کے لیے وضع ہی نہیں ہوا زید, ساتھ وہ جو زبان ہی نہیں رہا, تو مجاز کیسے آئے گا؟ مجاز تو تب آئے گا کہ بھائی لفظ زید وضع ہوا, ذات زید زائدن یعنی قید بن رہی ارادہ متکلم. پھر جب ہم ہٹائیں گے تو اصل مان حقیقی دو جز تھے, یہاں ایک جز مان کے استعمال میں پھر مجاز آئے گا. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ جب جیسے انسان کا معنی حیوان ناطق ہے, کوئی انسان کو فقط ناطق کہہ دے, فقط حیوان کہہ دے, تو وہ استعمال معنی تمام معنی میں نہیں مثلا. اچھا اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ارادہ متکلم کو استعمال کے وقت ہٹا بھی دے تو پھر بھی مجاز لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ زید آپ خود کہہ رہے ہیں فقط وضع ہوا ہے ذات زید کے لیے, یعنی اس کی ذات کے لیے وضع ہوا ہے زید لفظ, نہ کہ ذات زید اضافتاً ارادہ متکلم. تو استعمال کے بعد اس کو ہٹا بھی دیں تو اس سے کوئی مجاز لازم نہیں آتا. ایک بات. اچھا اس کے بعد ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ذات زید کے ساتھ ارادہ متکلم, یہ وہ کہہ رہے ہیں استعمال کے وقت ہٹانا پڑے گا کیونکہ یہ معنی حقیقی تو نہیں ہے, یہ تو ارادہ متکلم تو معنی موضوع میں داخل نہیں. غور کیجیے گا, میں کہتا ہوں ارادہ متکلم تیسرا اشکال اب صاحب کے فائدے کی بات پہ غور کیجیے گا. ارادہ کسی کتاب میں نے یہ اشکالات نہیں دیکھے, اکثر جو میں یہ آپ خدمت میں کرتا ہوں یہ خدا کی طرف سے جو بھی توفیق ملتی ہے وہ پیش کر دیتا ہوں. اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن زیادہ وسیع ہو جائے کہ اصل نظریہ ہے کیا. یوں ہی آپ اس میں اس طرح کی چیزیں لائیں گے اصل نظریہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اگر یہاں اشکالات وغیرہ نہ کریں ممکن اصل نظریہ وہ ہی واضح نہ ہو, وہ ہم رہے. اب غور تیسرا اشکال بس سن لیجیے. تیسرا اشکال یہ ہے کہ استعمال کے وقت ارادہ متکلم کو اس کو ہٹانا نہیں ہے. استعمال کے وقت ارادہ متکلم کو ہٹانا نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ ارادہ متکلم کا ارادہ مثلا یہاں ہم نے نہیں لینا زید سے مراد ذات زید ہے, جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں متکلم کا ارادہ نہیں ہے تو وہ لفظ زید اپنے معنی کے اوپر وہ اگرچہ وضع میں ٹھیک ہے وضع ہوا ہے, لیکن یہاں جب متکلم بولے گا تو یہ لفظ دلالت نہیں کرے گا اپنے معنی میں, کیونکہ متکلم کا ارادہ ہی نہیں ہے. اور آپ خود مان چکے ہیں کہ وہ جو ہے نا خصوصاً دلالت تصدیقیہ میں آپ بلکہ تصوریہ میں بھی یہی بات آئے گی کہ اگر متکلم وہ کہتا رہے جدران یہ وہ, تو ہم کہیں گے یہ سویا ہوا ہے, یہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, اس کا تو ارادہ نہیں, ایسے الفاظ بول رہا ہے کہ مجنون ہے, پاگل ہے, یہ تو اس کا ارادہ ہی نہیں. تو ارادہ کا استعمال کے وقت ارادہ متکلم کا لحاظ ضروری ہے, لیکن وہ لحاظ دلالت تضمنیہ کے تحت نہیں ہے بلکہ دلالت, بس اتنا فرق ہے. تضمنیہ کہیں گے تو مشکل ہے گی, تو الزامیہ کہیں گے نہیں آئے گی. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں پھر وہ مجاز اور یہ بس مشکلیں آئیں گی. اور پھر وہ تضمنی کہیں گے تو پھر ایک اور مشکل ہے کہ لفظ زید تو وضع ہوا فقط ذات زید کے لیے, تو اگر ارادہ بھی اس میں لائیں تو وضع میں تو ایسی بات ہی کوئی نہیں. اب انتظامیہ کی وجہ سے کہ یہ ارادہ جو ہے یہ دلالت انتظامیہ کے تحت فوراً ذہن میں سامنے کو آتا ہے کہ متکلم کا یہ ارادہ ہے, لازم اس کی کلام کا یہ جو بات کہہ رہے ہیں, ورنہ وہ فضول گفتگو کر رہا ہے, مذاق کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, جدی بات. دوسری صاحب جو ہے وہ تضمنی ہی مان کے جو ہے ارادے کو دخل دے رہے ہیں, اور تب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ارادے کو دخل ہے مانا کہ وضع کو نہ وہ ابھی آئیں گے, وہ ابھی دلائل اس پہ ابھی پاس میں ہم گئے ہی نہیں. ابھی ہم صرف ابھی انشاءاللہ اس پہ تفصیل ہی آئیں گے. جی جی
تو جو ان کا نظریہ تھا اسی کو آپ نے رکھ دیا جی جی صاحب کفایہ کی بات ہے، اور وہ اس کا الگ تھا نظریہ. وہ والا ابھی آئے گا، اس کی تفصیل آئے گی، اس کے سارا دلیلیں سب کچھ آئے گی. میرا مطلب تو پہلے آپ جو ہے ان کا مشہور والا نظریہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے اقوال عدلہ انہوں نے بیان کی ہیں 3. وہی عدلہ تو بیان کر رہا ہوں میں. آپ رب بیان کر رہے ہیں نا اذان سارے آخون کا نہیں تو وہ یہی مشہور تو یہی ہے، مشہور جو ہے وہ دلالت تصوریہ کے قائل ہیں، پھر انہوں نے عدلہ دیا. وہی مشہور یہی ہے نا جو صاحب کفایہ کا مشہور والا نظریہ مشہور ہے نا، یہی مشہور کا ایک اور صاحب کفایہ کا الگ نظریہ نہیں ہے. اور اس میں پہلی دلیل وجدان، دوسری دلیل یہ کہ اگر ہم اس کو ارادہ متکلم کو جوز مانیں تو استعمال کے وقت چونکہ استعمال فیما موضوع لہو کرنا ہے، استعمال کا ارادہ کو الگ کرنا پڑے گا، الگ کرے گا استعمال مجازی وجہ حقیقی نہیں رہے، یہ اشکال بھی وارد نہیں ہوتا. یہ دوسری دلیل تھی صاحب کفایہ کی. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ دوسری دلیل کے بعد صاحب کفایہ ایک اور دلیل بھی لا رہے ہیں اس مقام پہ، تیسری دلیل. کون مطالعہ کر کے ہے تیسری دلیل؟ ہاں جی ہم نے مطالعہ کیا ہے تو اس میں پہلے مشہور کا ذکر کیا ہے. جی جی وہی مشہور کی موافقت کر رہے ہیں، مشہور کی موافقت کر رہے ہیں. پھر وہ کہا کہ مشہور کے چند عدلہ ہیں، ان میں سے آخون جو ہے ان کے لیے 3 عدلہ ذکر کیے ہیں یہاں پہ. جی پھر اس کے بعد انہوں نے رد کی ہے ان تینوں کو اپنے نظر کو مستقل کرنے کے لیے. جی تو اس مقام پہ صاحب کفایہ ایک عبارت لا رہے ہیں، یہاں پہ ہے کتاب میں، جیسے ضرب زیدن ہے، یا مثلا آپ کہہ دیں زید قائم میں ہے. ٹھیک ہے، تو مسند اور مسند الیہ کی بات یہاں لا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسناد جو ہو رہا ہے قیام کا مثلا زید کی طرف، یا ضربہ کا اسناد جو ہے وہ زید کی طرف ہو رہا ہے. تو یہ جو اسناد ہو رہا ہے اس اسناد میں ارادہ متکلم کا دخل نہیں. جب آپ یہ سنتے ہیں ضرب زیدن یا زیدن قائم، تو اس میں مسند الیہ مثلا قائم ہے اس کی نسبت زید کی طرف، یا ضرب زیدن ضربہ کی نسبت زید کی طرف. اس اسناد میں جو ہے وہ متکلم اسناد حاصل ہو جاتا ہے، متکلم ارادہ کرے یا نہ کرے. اسناد وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ استعمال عرب اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لہذا اس میں ارادہ. یہاں پہ جواب یہ آئے گا یا صاحب کفایہ آپ یہ جو بات یہاں پہ کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ یہ بات آپ مان چکے ہیں باقی علمین کے مقابلے میں. پہلی تو بات ہے یہ تصدیق ہے یا تصور ہے، ضرب زیدن یا قام زید قائم، یہ اس میں دلالت تصدیقی ہے یا تصوری ہے؟ سوال یہ ہے، اس میں دلالت تصدیقی ہے یا تصوری ہے؟ ضرب زید قائم، اس میں کون سی دلالت ہے؟ ہاں اس میں دلالت ہے تصدیقیہ. ٹھیک ہے، تو جب دلالت تصدیقیہ ہے اس میں تو آپ خود مان رہے ہیں دوسرے علمین کی بات کو کہ جب دلالت تصدیقیہ ہوگی تابع لارادۃ المتکلم ہوگی، تابع لارادۃ آگے جا کے آپ مان رہے ہیں. دلالت تصدیقیہ کے 2 قسم میں بیان کیے ہیں نا، ایک دلالت تصدیقیہ ہے استعمالی ہے، دوسرا جو ہے وہ ارادہ جدی ہے. ٹھیک ہے، یہاں جدی ہے نا. جب کوئی متکلم کہتا ہے ضربہ زیدن یا زیدن قائم، اس کا ارادہ جدی ہے. ٹھیک ہے، جب استعمال فقط استعمالی ہے ارادہ نہیں ہے تو پھر تو وہ ارادہ بات ختم ہو گئی، وہ اس نے ارادہ نہیں کیا. اچھا اب یہاں پہ بات یہ ہے جدی جب ہے تو اس مقام پہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو مثالیں لا رہے ہیں اور اس میں کہنا ارادے کا دخل نہیں ہے، اور آگے جا کے آپ خود مان رہے ہیں کہ دلالت تصدیقیہ میں ارادت متکلم کا دخل ہے، اس کے تابع ہے یہ دلالت. تو یہ بات بالکل آپ کی یعنی اگلی بات کے مناسب نہیں جا رہی. اچھا جی، یہاں پہ ایک اور اشکال کیا ہے صاحب کفایہ نے دوسرے نظریے پہ، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ارادہ متکلم کو مان لیں کہ وہ اس کا دخل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا دلالت یعنی لفظ کی دلالت معنی پہ، اس دلالت میں ارادہ متکلم کا بھی دخل ہے اس معنی دینے میں. ایک اور اشکال وہ کہتے ہیں اسماء الاجناس جو ہے نا وہ اس میں حالانکہ وضع عام ہے اور موضوع لہو کیا ہے
عام ہے جیسے اسماء اجناس میں، جیسے ماں جنس ماں جو ہے نا وہ طبیعی ماں، اس میں وضع بھی عام ہے، موضوع لا بھی عام ہے. جب ماں کہیں گے تو کوئی بھی فرد ہر ایک پہ صادق آئے گا، کسی ایک فرد کے لیے وہ لفظ ماں خاص نہیں. اچھا اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ ہوگا یہ صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں وضع عام موضوع عام ہے، یہ سب مانتے ہیں اسماء اجناس. لیکن اگر یہ قول مانے جو کہہ رہے ہیں دلالت تابع ہے ارادت تو پھر اس اشکال وہ کہہ رہے ہیں یہ آئے گا کہ وہ اسماء اجناس میں بھی موضوع لہو خاص ہو جائے گا، کیونکہ متکلم کا ارادہ جو ہے نا وہ خاص کا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اس سے معنی مراد یعنی ارادہ جز بن جائے گا معنی کا. جب ارادت اور متکلم جز بن جائے گا معنی کا تو موضوع لہو خاص ہو جائے گا، حالانکہ وہ موضوع لہو عام ہے ان میں. یہ ایک اور اشکال اس نظریے کی رد میں کی ہے تاکہ اپنا نظریہ ثابت کر سکیں. اچھا یہ جو اشکال انہوں نے کیا ہے پھر وہ اس کا رد آئے گا اسماء اجناس میں یہ موضوع و خاص اس لیے نہیں ہوگا کہ جب مثلاً جر الماء میں باب المثال کسی نے کہا، ٹھیک ہے نا، تو ماں کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ کسی خاص ماں کے لیے نہیں اس نے استعمال کیا. جب مقام استعمال کو کسی ماں پہ بھی صادق آ سکتا ہے، وہ شخص جزئی نہیں، موضوع لہو عام ہے. ماں میں باب المثال وضع بھی عام موضوع عام ہے. جب ایسی بات ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جو ارادہ متکلم کا دخل ہے وہ داخل معنی نہیں ہے، وہ لازم معنی ہے. وہ کیا ہے؟ ماں میں کہ متکلم کا ماں سے مراد یہی سائر جو خارج میں ہوتا ہے، طبیعی سائر یہ مراد ہے. یہ جو مسامع اس ارادہ متکلم کو سمجھے گا کہ وہ چاہ رہا ہے اس لفظ سے یہ معنی، یہ جو سمجھے گا یہ اس کے لفظ کا لازم ہے نہ کہ اس کا جز بن رہا ہے. اشکال یہاں موضوع لہو خاص تب ہوگا یا مستعمل فی خاص تب ہوگا کہ جب آپ اس مقام پہ اس ارادہ متکلم کو جز معنی موضوع لا بنائیں، اور حالانکہ جز نہیں، یہ تو لازم ہے، یہ خارج ہے اس معنی موضوع لازم. جب خارج ہے تو پھر یہ آپ کا اشکال اس قوم پہ نہیں آتا جو کہہ رہے ہیں کہ متکلم کی جو نا وہ الفاظ کی دلالت ان کے معنی پہ تابع ارادت المتکلم ہے. ٹھیک ہے نا، یہ طبعیہ لازم ہے نہ کہ معنی موضوع لا میں داخل ہے. وہ ابھی تک جو صاحب کفایہ نے جتنی باتیں کی ہیں، جتنی دلیلیں دی ہیں، جتنے رد پیش کیے ہیں دوسرے نظریے کے رد میں، جتنے بھی رد پیش کیے ان میں ابھی تک میری سمجھ میں ایک بھی قابل قبول نہیں ہے، اور ایک بھی رد جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ ظاہراً یعنی اس پہ علمی بنیاد پہ کھڑا نہیں ہے. اگر کتاب ہے تو تھوڑی سی چلو تفریق بھی کر دیتے ہیں. کل ہم اس نظریے کو لے کے آئیں گے، دوسرا نظریہ دلالت تصوری اور تصدیقیہ والا، اور اس کو کل انشاءاللہ مکمل کر دیں گے. جی تو یہاں ہم پہنچ گئے تھے الخامس پہ، بعض الفاظ لذوات المعانی لا ریبا. اچھا یہ انہوں نے اس طرح ایک موضوع اپنا اس باس کا بنایا. بعض نے بنایا ہے جو اکثر مشہور عنوان باس ہے، اکثر کتابوں میں صرف اس میں نہیں، حل دلالت تابع للارادہ والا، یہ اصل باس یہ جو انہوں نے عنوان دیا ہے یہ عنوان اپنے نظریے کا دیا. حالانکہ یہ جب کتاب استدلالی لکھی جا رہی ہو، ٹھیک ہے نا، اس میں عنوان یہ ایک یعنی فنی نقطہ عرض کر رہا ہوں. جب استدلالی آپ کتاب لکھ رہے ہیں یا صاحب کفایہ دوسروں کے نظریات بھی لا رہے ہیں تو عنوان عام دیں. چاہے اب یہ کسی وہ کاتب نے اس سے اشتباہ کی ہے، بارکہ جو بھی اگلی طبع ہو اگر آپ کے ہاتھ میں ہو آپ وہ عنوان دیں جو دوسرے کے نظریے کو بھی وہ عنوان شامل ہو. یہ عنوان تو فقط آپ کے نظریے کو شامل ہے، گویا فقط آپ اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں اور دوسرے کے نظریے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ کل حال لا ریبا فی کون الالفاظ موضوعتاً باعضاء معانیہا من حیث ہی. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ الفاظ وضع ہوئے ہیں اپنے معنی کے لیے، معنی الالفاظ من حیث ہی، یعنی ان کے ساتھ کوئی اور جز نہیں ہے. ارادت المتکلم زید اپنے معنی کے لیے وضع ہو، ارادہ متکلم اس میں کوئی نہیں ہے. لا من حیث یعنی لیس الفاظ موضوع من حیث ہی، بلے یعنی من حیث ہی مرادہ للافظہا، یعنی یہ الفاظ اس طرح موضوع نہیں ہے
کہ یہ الفاظ کا لفظ بولنے والے کے جو ہے نا اس کے ساتھ مراد بھی، یعنی مراد کا وضع میں دخل نہیں، یعنی معنی مراد، معنی کے ساتھ مراد متکلم، یہ وضع میں اس کا دخل نہیں۔ الفاظ موضوع، یعنی لفظ جب وضع ہوا تو فقط معنی کے لیے وضع ہوا، نہ کہ معنی زائد مراد متکلم کے لیے وضع نہیں ہوا۔ یہ کہنا کیا نہیں ہے بلکہ دلالت تصویریہ کے اعتبار سے، یہ ابھی دلالت تصوریہ وغیرہ کی یہاں کوئی بات ہی نہیں ہے، عام مراد شرط۔ من حیث ہی مراد یہ تو تاریخ کے مراد بارے کون سی میں دلالت لافظ تصویریہ یعنی کہ ارادہ اس میں شامل نہیں ہے۔ ارادہ متکلم جو ہے نا یہ معنی موضوعہ جو لفظ کا ہے وہ ارادہ متکلم اس میں کوئی نہیں، لفظ معنی زائد ارادہ متکلم کے لیے وضع نہیں ہو، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ یہ دوسرا نظریے کا رد یہاں پیش کیا، یہ ابھی تک دعویٰ ہے۔ اچھا، اب دعوے کے بعد آگے دلیلیں آئیں گی۔ لما عرفتا، آپ نے وہ کہتے ہیں معنی حرفی میں، پیچھے ہم نے بات کی ہے اس حوالے سے، بما لا مزید علیہ من ان قصد المعنی، ہاں مستعمل فی خاص ہے، بے قول تھا معنی حرفی میں، یا موضوع خاص ہے، ٹھیک ہے، یا موضوع عام ہے، تیسرا قول تھا، اور مستعمل فی خاص ہے، یہ تین قول تھے معنی حرفی میں۔ اس میں سہم کفایہ نے کہا تھا یہ قصد جو ہے متکلم واضح کا جو قصد ہے کہ جب آپ استعمال کے مقام پہ یہ استعمال خاص ہو جائے گا، یہ قصد فقط مقام استعمال میں اس کا لحاظ کریں گے، لیکن یہ قصد جو ہے نہ موضوعہ میں اس کا دخل ہے نہ مستعمل فی میں دخل ہے۔ وہاں پیچھے انہوں نے تفصیلی تین قول میں یہی بات کہی۔ یہ دلیل اول ہے ان کے لیے جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ مثلا مراد متکلم کے تابع نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے پانی جو ہے الفاظ لے والا بیتون ہے، لافظ بیتون ہے، یعنی وضع کا جو ہے متکلم کا ان کا کوئی بھی جو ہے تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو پہلی دلیل یہ دے رہے ہیں، یہ اس پہ پہلا ملاحظہ یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا مبنی ہے، اپنے مبنی کی دلیل دے رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں دو قول اور ہیں، چلو ایک قول کو ہم نے نہیں مانا تھا، لیکن ایک قول جو معنی حرفی میں کہ اس میں وضع عام ہے، موضوع لہو بھی خاص ہے، مستعمل فی بھی خاص ہے۔ یہ جو اس مقام پہ یعنی لفظ من ابتدا کے معنی میں صرف تو من النجف الل، دیکھنا سار اٹھائیے گا، جب تطبیق کی بات ہو تو ساتھ جھکا لیا کریں کتاب پہ، اب میں بات کر رہا ہوں تو میری بات توجہ سنیں، کتاب کو چھوڑ دیں۔ اگر کتاب میں ذہن رہا اور میری بات نہیں غور کیا تو نہ وہ سمجھ آئے گا نہ یہ سمجھ آئے گا، دونوں سے نہ خدا ہی ملا بات ہی شیخ ہے۔ تو اچھا، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ ہم نے بڑی الحمدللہ جو صاحب کفایہ کا نظریہ حروف میں تھا، وضع موضوع لہو جو ہے نا وہ اس میں عام ہے، مستعمل فی عام ہے، اس کو رد کر دیا تھا بڑی تفصیل سے اور بڑی ادلہ سے۔ تو یہ جو صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں کہ قصد متکلم کا کوئی دخل نہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ نظریہ ہی رد کر دیا گیا ہے، یا باقی دوسرے لوگ جو سامنے ایک قول تھا، کم از کم ایک قول تو مقبول تھا، تو اس کے مطابق جو ہے نا مشہور قول کے مطابق شیخنا آپ اپنے نظریے پہ دلیل اس مقام پہ بھی وہی دلیل لا رہے ہیں جو آپ کا نظریہ، یہ مقابل کا نظریہ نہیں ہے، یہ دلیل جو آپ کی بنے گی یہ مقابل کے قول کو رد نہیں کرے گی، فقط آپ کے قول کو ثابت کرے گی، لیکن وہ آپ کے یہاں، لیکن دوسرے قول کو رد نہیں کرے گی۔ اچھا، آگے غور کیجیے گا، من مقومات من ان قصد المعنى على انحائه من مقومات الاستعمال، ہاں یعنی جب میں نے وضع کیا نا واضح میں، اس نے ایک لحاظ کیا کہ یہ جب من استعمال ہوگا تو یہ مستقل نہیں ہے بلکہ وہ قائم معنی ہو قائم بالغیر، یعنی غیر کا محتاج ہے۔ میں نے جو ہے ابتدا کا معنی دینے میں غیر کا یہ قصد، یہ لحاظ واضح نے کیا تھا، ہی الفاظ یہ فقط لحاظ استعمال کے اعتبار سے کیا تھا، لیکن نہ یہ لحاظ موضوعہ میں وہ صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں، نہ یہ لحاظ مستعمل فی میں ہے، دونوں میں نہیں۔ وہاں راہ یہ کیا تھا کہ استعمال اور مستعمل فی میں کیا فرق ہے، آپ نے من کو استعمال کیا یا من مستعمل فی ہو گیا، مثلا فی معنی الابتداء، من مستعمل ہو گیا فی معنی استعمال مصدر ہے، مستعمل فی مفعول ہے، ٹھیک ہے، مفعول فی کہہ لیں جو کہہ لیں، تو مصدر کبھی مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے،
ٹھیک ہے نا. خلق بمعنی مخلوق کے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور عادل بمعنی عادل کے آ جاتا ہے, مصدر ہے, لیکن بمعنی اس میں فاعل کے آ جاتا ہے. علی کل حال تو یہاں پہ وہ ہم پاس تفسیری کر چکے ہیں, یہاں فقط اشارہ آپ کو کر رہا ہوں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قصد المعنی جو ہے, ارادت المتکلم جو ہے, یہ استعمال میں ہے اور استعمال کا مقوم ہے. جب استعمال میں آ گیا یہ قصد ارادت المتکلم کے زید سے اس کا ارادہ ذات زید ہے, یہ جب آ گیا استعمال میں تو اس کا مطلب استعمال کا مقوم ہے, استعمال اس کے بغیر ہے نہیں ہو سکتا. آپ خود کہہ رہے ہیں قوام جو کسی چیز کا ہوتا ہے, تو جب مقوم ہے تو جب استعمال میں یہ آ گیا اور موضوعہ میں یہ نہیں ہے ارادہ, تو یہ استعمال مجازی ہو گیا. شیخنا استعمال مجازی ہو گیا آپ کے مبنے پہ. آپ کہہ رہے ہیں جناب نہیں یہ استعمال حقیقی رہے گا. علی کل حال فلا یکاد یکون من قیود المستعمل فی هذا. تعریف معنی حقیقی کی تعریف کیا ہے؟ استعمال لفظ فی ما وضع له, اور معنی مجازی کی تعریف استعمال لفظ فی غیر ما وضع له. جب استعمال ہوگا ارادہ متکلم کے ساتھ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وضع میں تو ارادہ متکلم کا دخل نہیں تھا, استعمال میں آ گیا تو یہ استعمال مجازی ہو گیا. علی کل حال یہ انہوں نے ان کے نظریے پہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے, لیکن جو ہے یہ بات واضح نہیں ہو رہی. آگے دیکھیے مضافن الی ضرورت صحت الحمل والاسناد. یہ ایک پہلے اپنے نظریے کی انہوں نے دلیل دے کے آگے بات اب پھر نئی ایک اور بات بھی لا رہے ہیں. الی ضرورت صحت الحمل والاسناد فی الجمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف. مثلا زید قائم یا ضرب زید جیسے مثال آ بھی رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب قائم کا حمل زید پہ صحیح ہے وہ کہہ رہے ہیں, اور ضرب کا اسناد زید کی طرف, اس ان دونوں جملوں میں بلا تصرف فی الفاظ الاطراف. یعنی ضرب لفظ ہے زید لفظ ہے, یہ دو طرفیں ہو گئی. زید قائم یہ دو طرفیں ہو گئی. ان الفاظ میں کوئی تصرف کیے بغیر حمل صحیح ہے اسناد صحیح ہے. ما انہو یعنی یہ اپنے نظریے کی دلیل لا رہے ہیں کہ ارادہ متکلم کا کوئی دخل ہے نہیں ہے, یعنی یہ حمل بھی صحیح ہے یہ اسناد بھی صحیح ہے. یہ وہ کہتے ہیں یہ بات بدیہی ہے, کوئی بھی عرب یہ نہیں کہے گا کہ یہ حمل غلط ہے. زید قائم قائم کا حمل زید پہ, ضرب زید میں ضرب کا اسناد ہے, کوئی بھی نہیں کہے گا. سب کہہ رہے ہیں بدعتاً یہ صحیح ہے, حمل اور اسناد دونوں صحیح ہے. اچھا اب جب دونوں صحیح ہیں, ارادہ متکلم کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں, تو اس کا مطلب ہے صاحب کفایہ کا نظریہ ثابت ہو گیا کہ الفاظ اپنے معنی پہ خود دلالت کر رہے ہیں, ارادے کا کوئی دخل ہی نہیں. اچھا ما انه لو كانت موضوع, یہ لو كانت الالفاظ موضوع لها للمعنی بما هي مرادہ, یعنی اگر لفظ معنی کے لیے وضع ہوتا ساتھ قید اضافی ارادہ متکلم کی بھی ہوتی, لما سهل حمل بدون الارادہ. ٹھیک ہے, بدون هذا العلم. ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ساتھ ارادہ ہوتا تو پھر یہ حمل قیام کا ارادہ متکلم کے بغیر زید پہ صحیح نہ ہوتا, حالانکہ ارادہ متکلم کے بغیر بھی صحیح ہے. بداہتاً ان المحمول علی زید فی زید قائم, قائم محمول ہے زید کے اوپر, والمسند الیہ فی ضرب زید. مثلا مسند الیہ فی ضرب زید, اصل میں انہوں نے مسند کی بات کرنی تھی, ضرب مسند ہے, زید مسند الیہ ہے. ٹھیک ہے, پیچھے انہوں نے یہی بات کی. والاسناد صحت الاسناد نہ کہ مسند الیہ, یہ یہاں اشتباہ ہے عبارت میں. والمسند فی وضرب مسند فی ضرب زید مثلا هو نفس القیام وضرب. دیکھیں آگے ضرب کی بات بولیں تو ضرب مسند ہے, مسند الیہ نہیں ہے. مسند الیہ نہیں بلکہ ضرب کیا ہے, کیا ہے, مسند ہے. تو لما لا بما ہوا مرادان, یعنی قائم کا حمل زید پہ بغیر ارادہ متکلم کے حمل صحیح ہے, اور ضربہ کا اسناد زید کی طرف دوسرے جملے میں بغیر ارادہ متکلم ہو ضربہ کا یا نہ ہو, اس کے ارادہ اس معنی کا, یعنی وہ ایک بندہ مارنے والا مذکر, یہ ارادہ متکلم کا ہو یا نہ ہو یہ اسناد صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں اسناد جب صحیح ہے تو اس وجہ سے آپ کیوں کہتے ہیں کہ ارادہ متکلم کا دخل ہے. اب کل باقی کریں گے, ایک بات سن لیں, ایک ملاحظہ اس عبارت پہ. شیخ نا یہ بھی دعویٰ ہے
یا صاحب الکفایہ رضوان اللہ علیہ، یہ بھی کیا ہے؟ ساتھ میں اگلا بندہ دعویٰ کر دے بھائی ارادہ متکلم ہوگا قیام کے حمل کا زید کے اوپر، اور زاربا کی نسبت اسناد اس زید کی طرف متکلم کا ارادہ ہوگا تو سامنے کہے گا کہ یہ واقعہ جو ہے یہ بندہ جو ہے نا آپ چاہتا ہے یہ کام، مثلا زید قائم والی خبر یہ صحیح سچی دے رہا ہے. اگر وہ اس ارادہ نہیں ہے تو وہ خبر ہی جھوٹی ہو جائے گی، اسناد ہی غلط ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر دوسرا ملاحظہ یا شیخنا کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ دلالت تصدیق کیا، ہمیں آگے جا کے مانیں گے ارادہ متکلم کے تابع ہے دلالت تصدیقیہ. اب یہ جملہ میں دلالت تصدیقیہ ہے یا نہیں ہے؟ تصدیقی ہے. خود آگے جا کے مان رہے ہیں تابع ہے اور یہاں کہہ رہے ہیں تابع نہیں. عجیب ہے، تنافی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.